نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ دنیا کے اندر ہم اس قدر مصروف ہو چکے ہیں کہ اس دنیا کی دوڑ میں روزانہ صبح سے لے کر رات تک ایسی دوڑ لگی ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کو بھول چکے ہیں، بہت سی چیزوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس سورۃ التکاثر اسے کہتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کو اس طرح سے بیان کیا کہ کثرت نے تم لوگوں کو غافل کر دیا، حتیٰ کہ تم لوگوں نے قبر کے منہ دیکھ لیا جا کے، کہ انسان کو کثرت نے اس قدر غافل کیا کہ آخر کار وہ قبر تک پہنچ گیا اور وہ غافل ہی رہا۔ انسان کو جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، انسان اس مقصد کو بھول چکا۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، لیکن انسان اس بات کو بھول گیا۔ انسان کو جس چیز نے غافل کیا وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کثرت نے تم لوگوں کو غافل کر دیا۔ ہر چیز کی کثرت، زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دور میں ہم اس قدر ڈوبے کہ ہم کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا۔ اگر آپ دیکھیں، اگر کوئی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو وہ اپنی تعلیم حاصل کرنے میں اتنا مصروف ہے کہ صبح سے لے کر رات تک وہ کبھی یونیورسٹی، کبھی کالج، کبھی اکیڈمیز اور کبھی کہیں ہے کہ حتیٰ کہ اسے نماز تک کی فرصت نہیں، حتیٰ کہ اسے یہ بھی یاد نہیں کہ اس نے صحیح طرح سے کھانا کیسے کھانا۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص پلیئر ہے، کوئی کرکٹ کھیل رہا ہے، وہ اتنا مصروف ہے کہ اس کو نماز کی بھی فرصت نہیں۔ اسی طرح سے کوئی بزنس مین ہے، دکاندار ہے، وہ اپنی دکان کے کاموں میں، بزنس میں اس قدر مصروف ہے کہ اسے نماز تک کی فرصت نہیں ہے۔ وہ یہ بھول چکا ہے کہ وہ مسلمان ہے، وہ یہ بھول چکا ہے کہ وہ ان باتوں کا پابند تھا، اس پر یہ چیزیں فرض کی گئی تھیں۔ آج ہم اگر غور و فکر کریں تو یہ جو کثرت ہے، جو مال ہم کما رہے ہیں، اس میں سے ہمیں ضرورت کتنے کی ہے؟ ہم کو کھانا کتنا ہے؟ ہم اگر 3 ٹائم کا کھانا گنیں تو کتنا کھا لیں گے؟ اور اگر ہم رات کو جب سوتے ہیں تو اگر 10 کنال کی بھی کوٹھی ہوگی تو سونا ایک بیڈ پر ہی ہے، پوری کوٹھی پر نہیں لیٹ جائے گا، وہ سونا اس نے ایک بیڈ پر ہی ہے۔ اور اگر وہ جتنا مرضی کما لے، کھانا اس نے وہی 3 ٹائم کا جو وہ کھا سکتا ہے۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو بلڈ پریشر ہے، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی کچھ بیماری میں آج مبتلا ہے، تو اس کے نصیب میں وہی کھانا ہے جو وہ کھا سکتا ہے، ایکسٹرا نہیں کھا سکتا۔ تو پھر اتنا کمانے کی دور کیوں لگی ہوئی ہے؟ پھر اتنی غفلت میں ہم کیوں ڈوبے ہیں؟ اتنی کثرت کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہر بندہ کروڑ پتی اور ہر بندہ کوٹھیاں بنانے کی دور میں ایسا مگن ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھول گیا۔ نہ وہ خود دین سیکھ رہا ہے، نہ لوگوں کو سکھا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قرآن جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، قرآن کی صورتیں یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں؟ کبھی ہم نے ایسا بھی کیا کہ ہم ایسے اس اساتذہ کو ڈھونڈیں کہ جو ہم کو قرآن کا فہم دے سکیں؟ قرآن کا ایک علم ہے اور ایک اس کا فہم ہے۔ قرآن کو صحیح طرح سے پڑھنے کو تجوید کہتے ہیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھا جائے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ قرآن جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی صحیح پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ تو آج ہم کو یہ سیکھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، فرصت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اتنے غافل ہو چکے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اینڈ جب بیمار ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کسی موذی مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور آخر کار قبر تک جا پہنچتے ہیں، تو قبر میں جاتے ساتھ ہی حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہاں پر سب سے پہلے یہ پوچھا جاتا ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو یہ سوال بظاہر بڑے آسان لگتے ہیں دنیا میں، لیکن جب قبر میں نیچے جائیں گے
اور یہ سوال پوچھے جائیں گے تو اس وقت ان کے جواب صرف اسی کو آئیں گے کہ جس نے رب کو رب سمجھ کر اس کی عبادت کی ہوگی. یہ جواب صرف اسی کو آئیں گے جس نے نبی کو نبی سمجھ کر اس کی اطاعت کی ہوگی، اس کے نقش قدم پر چلا ہوگا. اور ماں دین ہوگا کہ تیرا دین کیا ہے، صرف وہی جواب دے سکے گا جو دین کے مطابق زندگی گزارتا رہا ہوگا. جو غافل رہا ہوگا اور اپنی پیسے کی دوڑ دھوپ میں لگا رہا ہوگا، کوٹھیاں اور بنگلے بنانے میں لگا رہا ہوگا، اس کو ان سوالوں کے جواب نہیں آئیں گے. اور وہاں پر یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ اس کا مسلمان سے تعلق ہے یا نہیں. زبانی کلامی کوئی شخص اپنا نام جو مرضی رکھ لے، اس کے نام رکھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا عمل فرق ڈالے گا. جب تک آپ عمل نہیں کریں گے فرق نہیں پڑنے والا. کوئی شخص زبانی دعوے کرے جتنے مرضی کہ میں بہت بڑا مسلمان ہوں، لیکن عملی طور پہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. نہ اس کو نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ اخلاق کا، نہ کسی بات کا. اس کا اسلام سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا نہیں، قرآن اس نے نہیں پڑھا، قرآن میں کیا لکھا وہ یہ جانتا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا اسلام کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کا مسلمان ہونے کا دعویٰ صرف دعویٰ ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھ کو اور آپ کو دین اسلام کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور لوگوں کو سمجھانے کی، ان کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سب کی ذمہ داری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا. اس امت کو جو مقام دیا گیا، امت الوسطیٰ کہا گیا، اسی وجہ سے کہا گیا کہ تم لوگوں کو حق بات کی وصیت کرو گے، حق بات کا حکم دو گے، نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے. کیا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. تو پھر ہم کو امت الوسطیٰ کا حق کیسے ملے گا؟ اگر یہ حق چاہیے تو ہم کو عمل کرنا پڑے گا، قرآن سیکھنا پڑے گا، لوگوں کو سکھانا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں میری ایک بات بھی پتہ ہو تو بھی لوگوں کو سکھاؤ. بلغوا عنی ولو آیا. ایک بات بھی پتہ ہے، ایک آیت کا بھی پتہ ہے، وہ بھی لوگوں کو سکھائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھ کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.